السلام علیکم معزز ساتھیو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کا خوش آمدید جی۔ آج ہم بات کریں گے مشہور زمانہ ناول 40 رولز آف لو، جسے ہم اردو میں کہیں تو محبت کے 40 اصول۔ یہ الف شفق نامی ایک بہت مشہور ترک مصنفہ نے لکھا ہوا ہے، جو کہ برطانوی نژاد ترک مصنفہ ہیں، جو کہ دنیا میں شہرت حاصل کر چکی اسی ناول سے، اور اس کے بعد بے شمار ان کے شہرۂ آفاق ناول آئے۔ لیکن 40 رولز آف لو کی جو ایک خاصیت ہے، یہ ہے عشق محبت کی داستان، جو مولانا رومی اور حضرت شمس تبریزی کے تعلق، ان کی دوستی، ان کی آپس میں روحانی رابطے سے اور باہمی تعلق سے جو بنی، اور اس سے ہم روحانیت اور باطنی ترقی کے مختلف راستے اور سیڑھیاں جو ہے اس کتاب میں ہم چڑھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے کہانی شروع ہوتی ہے ایک اور اس کے بعد چلتی ہے، اور حضرت شمس تبریزی جو کہ ایک کسی اپنے بہترین شاگرد کی تلاش میں عراق کسی اور جگہ سے بہت لمبا سفر طے کر کے کونیا پہنچتے ہیں ترکی، اور وہاں پہ ان کو مولانا رومی، جو اس وقت کے بہت جید عالم تھے، اپنے وقت کے بہت مشہور اسلامی اسکالر تھے، اور جن کی ایک ایک خطبہ سننے کے لیے ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور ان کے خطبے سے فارغ ہونے کے بعد، جو مسجد میں دینے کے بعد، ان کو چوک میں مولانا رومی کو حضرت شمس تبریزی نے ایک سوال کیا، جو کہ اس 40 رولز آف لو میں بھی ہے، اور جس کا ذکر مثنوی امانوی میں بھی ملتا ہے، جو کہ روحانیت اور باطنیت سے تھا، اور بالکل اس بات نے، اس سوال نے ان کو وہیں روک لیا، جکڑ لیا، اور ان کو سوچ کی ایک نئی سمت دکھائی، ایک نئی اپج پہ ان کا روانگی ہوئی، اور ان کو اتنی وہ بات دل کو بھائی کہ وہ ان کو حضرت شمس تبریزی، جو کہ یہ یقینی طور پہ ان کے روحانی استاد ٹھہرے بعد میں، اور ان کو اپنے گھر لے آئے اور ان کو اپنی مہمان نوازی میں لے لیا، اور پھر ان سے روحانیت کا درس لینا شروع کیا۔ حضرت شمس تبریزی نے ایک دفعہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، جس کا ذکر یہ 40 رولز آف لو میں الف شفق نے بھی کیا ہے، اور جو زبان زد عام ایک روایت ہے کہ حضرت شمس تبریزی نے ان کا سارا کتب خانہ جو تھا، ان کو کہا کہ باہر لے کے آئیں مولانا رومی کو، اور فوارہ تھا ان کے صحن میں، مولانا رومی کے صحن میں۔ انہوں نے تمام جو کتابیں تھیں ان کو اٹھایا، اور آہستہ باری باری ان کو سارا اس جو تالاب تھا فوارے کے نیچے، اس میں ڈال دیا۔ سب حرف مٹ گئے، سب کتابیں گیلی ہو گئیں، سب ختم ہو گیا۔ مولانا رومی نے چونکہ ان کو اپنا روحانی اور باطنی اور ہر لحاظ سے استاد مان لیا تھا کہ عشق مجاز سے عشق حقیقی کے رستے پہ یہی میرے آگے رہنما ہے، تو وہ خاموشی سے دیکھتے رہے، ششتر حیرانی سے۔ ان کا اتنا ذخیرہ جو اتنی مشقت سے اکٹھا کیا تھا، لوگ پریشان، ارد گرد اہل خانہ اور اہل محلہ، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت شمس تبریزی نے وہ کتابیں دوبارہ نکالی، تو وہ بالکل خشک تھیں اور ان کے اوپر دوبارہ سیاہی آ چکی تھی۔ یہی بات ہم علامہ اقبال پہ لاگو کرتے ہیں، جو کہ مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد، مرشد، ان کے شاگرد سمجھتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ مزین ہے، وہ اخذ ہے مولانا رومی کے کلام سے، اور مثنوی امانوی اور دیوان شمس تبریز، جس میں بالکل ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور علامہ اقبال فخریہ اس کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ مولانا رومی ان کے روحانی اور باطنی استاد تھے، اور علامہ اقبال کی، علامہ محمد اقبال صاحب کی ایک فرضی قبر جو ہے مولانا رومی کے مرکز کونیا میں، وہاں پہ ان کے ساتھ بھی موجود ہے۔ تو یہاں سے روحانی اور باطنی تعلق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا وہ تصور، جو خودی بے خودی، عشق اور بہت ساری مرد مومن کا تصور، اور بہت سی ساری باتیں جو ہیں وہ قرآن و احادیث سے اخذ ہیں یقینی طور پہ۔ اور یہ کہاں سے ملی ان کو، کہاں سے ان کی باطنی ترقی اور کہاں سے ان کی شاعری میں یہ رنگ شامل ہوا، یہ مولانا رومی کے کلام سے ہوا، جو کہ مثنوی امانوی میں اپنی عروج پہ ہے، اور دیوان شمس تبریز میں اس سے بھی زیادہ گہرائی میں عشق و محبت، وہ جو انسان اس ذات پات، اس نسل زبان سے، جسمانی حدود و قیود سے نکل کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کی جستجو میں رب کو کھوجنے کی خاطر انسان نکلتا ہے، اور اپنی باطنی اور روحانی ترقی میں اونچا چلتا جاتا ہے، اور ولی کامل کا درجہ کسی کو مل پاتا ہے، کوئی جو ہے اس سفر کی داستان ہے، جو کہ بہت کٹھن بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، اور یقینی طور پہ ہر کسی کے نصیب بھی نہیں ہوتی۔
کچھ کو بہت عبادت و ریاضت کرنی پڑتی ہے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے ان کو اچانک سے مل جاتی ہے۔ مولانا رومی یقینی طور پہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس دین کا علم، اسلام کا علم بہت مکمل تھا، لیکن ان کے اندر باطنیت کی وہ جو روحانیت اور جو اس کے ساتھ ہم جس کو کہتے ہیں کہ ایک متوازی دنیا چل رہی ہے، جو کہ اس کا علم اس طریقے سے نہیں تھا ان کے پاس، وہ 2+2=4 والی حساب کی ہم بات کریں، اس طریقے سے وہ چیزوں کو بیان کرتے تھے۔ لیکن جب روحانیت اور باطنیت کا تصور ان کے اندر آیا اور ان کو یہ احساس ہوا کہ ہر ایک چیز کے معنی بہت مختلف ہو سکتے ہیں اور اس کو کسی درجوں پہ بھی جا سکتے ہیں، تو اس کے بعد ان کا کلام جو ہے، ان کی زبان و کلام، ان کے درس بالکل مختلف ہو گئے۔ بہت سے لوگ اس وقت نالاں ہوئے، ان کے اپنے اہل خانہ نالاں ہوئے ان سے، جو کہ 40 رولز آف لو میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ان کے اپنے بیٹے ان کے خلاف ہو گئے، ان کی گھر کے افراد، اور وہ مولانا شمس تبریزی کو قتل کر دیا ان کے بیٹے نے، اور گھر کے کنویں میں ہی ان کی جسد خاکی کو ڈال دیا، اور ان کو پتہ نہ چلا مولانا رومی کو۔ ان کی کھوج میں، ان کی جستجو میں، جو ان کے روحانی مرشد تھے، ان کے استاد تھے، جو ان کے بھائی، ان کے رہنما، ان کے استاد تھے، اور جو ان کو کسی اور منزل کی طرف لے کے جائے تھے، یہ بھی ایک محبت تھی جو ایک مسلمان بھائی کو دوسرے سے ہوتی ہے، اور ایک روح کو رابطہ دوسری روح سے ہوتا ہے، اور وہیں سے آگے روح میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اور وہیں سے اونچائی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جو ہر کسی کی شاید سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ شاید دیوان شمس تبریز کی تخلیق اس طریقے سے ہوئی، اور پھر اس میں بتایا گیا ہے اس میں 40 رولز آف لو میں کہ وہ ان کو پھر ان کی میت گھر سے ہی ملی، اور جو ہے ان کا جو غم اور دکھ باقی کی زندگی میں رہا وہ مثنوی یا معنوی، جس کو کہ بہت سارے جید علماء آج تک اس بات پہ قائم ہیں کہ وہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا، صحیح احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے، اس سے اخذ کیا ہوا، اس کا نچوڑ ہے، جو اس میں جو درس دیا گیا ہے، اس سے ہٹ کے، شریعت سے ہٹ کے طریقت کو نہیں پیش کیا مولانا رومی نے۔ طریقت جو ہے، روحانیت جو ہے، وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے مثنوی معنوی میں بہت ڈیٹیل میں کو بتایا گیا، ایکسپلین کیا گیا۔ اس کی بہت ساری شرح کی گئی، اور ہماری اردو زبان میں بھی، کیونکہ اصل کلام فارسی میں زبان میں تھا، اور ابھی بھی اس فارسی زبان بہت شیریں اور بہت کمال کی زبان ہے۔ علامہ اقبال نے بھی فارسی زبان میں بہت اعلیٰ پائے کی، اور جو ان کی بہت ہی ذرا مابعد طبیعاتی قسم کی شاعری ہے وہ اسی میں ہی موجود ہے، فارسی زبان میں۔ اس کا انگریزی زبان سمیت پتہ نہیں دنیا کی کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور اردو میں بھی ہوا، بہت سی شرح لکھی گئیں، بہت سے لوگوں نے لکھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو ایلف شفق، جو کہ ایک بظاہر ایک بڑے مغربی ماحول میں پلی بڑھی ایک خاتون، جس نے دین کو اتنا سمجھا، پہلے اس نے اس نظریہ کو سمجھا کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کیا ہے، اور اس کے سے ناانصافی نہیں کی۔ اس خاتون مصنفہ کی خوبی یہ ہے کہ اس نے کہیں ڈنڈی نہیں ماری بیان کرنے میں۔ مولانا رومی کی کہانی ہو، حضرت شمس تبریزی کے ساتھ ان کا تعلق ہو، مثنوی معنوی سے جو اخذ کیے ہوئے ٹکڑے ہوں، عشق حقیقی کی جو سارے اصول ہیں، جو 40 اصول اس نے درجہ بندی کی کہ کس طریقے سے انسان دوسرے انسانوں سے محبت کر کے اور اللہ تک پہنچنے کے راستے، کس اللہ کی تعالیٰ کی ذات کی اور اس کی رحمت و برکت حاصل کرنے کے، اور اس کے چھاؤں، اس کی رحمت کے سائے میں آنے کے لیے انسان کے پاس کون کون سے طریقے ہیں، کس طریقے سے ہیں، جو کہ حضرت شمس تبریزی نے ان کو درجہ بدرجہ 40 طریقوں سے بتائے۔ اور اس کے ساتھ ہی بہت اہم بات یہ ہے کہ مصنفہ نے جو ہے اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیا کہ کہیں پہ قرآنی آیات کا تشریح کی یا احادیث مبارکہ سے کچھ اخذ کیا تو اس میں بھی بالکل اس کو انصاف کیا، اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ڈالی گئی جو مبالغہ آ رہی ہو یا خدا نخواستہ جو کہیں کسی اور طرف سمت میں لے کے جائے۔ اور یہ تو اہل باطن روحانیت کے بڑے بڑے اساتذہ کا ایک ہمیشہ سے ایک تشریح رہی ہے کہ قرآن پاک کا قلب جو ہے وہ اور اس کا جو سارا نچوڑ ہے وہ پہلی سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور اس سورہ فاتحہ کا ساری جو اس کی سارا جو اس کی تبلیغ ہے، تعلیم ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے آغاز ہوتا ہے قرآن پاک کا، سورہ فاتحہ کا، اور جو اصل میں آیت بھی ہے، دعا بھی ہے، اور جو ہم ہر نیک کام، ہر اچھے کام کرنے کے لیے ہمیں مسلمانوں کو ہدایت ہے، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پوشیدہ ہے۔ وہ سارا ماخذ، وہ سارا نچوڑ جو پڑھتے رہنے سے، جو مانگتے رہنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ملتفت ہوتی ہے، ایک
عام انسان پہ بھی، اور اس کی باتیں، اس کی دعائیں، اس کی حاجات، اس کی مناجات، عبادتیں قبول ہونا شروع ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، خالق اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے۔ اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا نچوڑ جو ہے اس پہلے حرف با میں ہے، با، جو کہ جس کو ہم اردو میں بے پڑھتے ہیں اور عربی میں با، الف با پا۔ اور با جو ہے اس میں ایک بڑی اور گہری حقیقت ہے کہ با کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ ساری کائنات ہو گئی، اور اس کے نیچے جو نقطہ ہے با کا وہ الوہیت کی طرف، توحید کی طرف، وحدانیت کی طرف اشارہ ہے کہ نقطہ مرکوز ہے، یہی وہ اول و آخر، یہی ذات ہے جس کے اوپر ساری کائنات، ہر چیز کا آغاز ہے اور انجام ہے، جو کہ رب تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ سو اس نقطے پہ مرکوز ساری روحانیت ہے، ساری شریعت ہے، سارا دین ہے، سارا ایمان کامل ہے۔ اور یہ بہت خوبصورتی سے الف شفق نے اس میں دی 40 رولز آف لو میں بیان کیا، جس کو محبت کے 40 اصول کہتے ہیں، اور یہ 40 اصول جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، اور یہ کتاب یقینی طور پہ پڑھنے کے تعلق رکھتی ہے۔ یہ اگر آپ کو اردو میں میسر ہو، اردو میں پڑھیے یقینی طور پہ، اگر کسی اچھا ترجمہ کسی نے کیا ہوا، اور انگریزی زبان اگر آپ اس پہ سمجھ پڑھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مشکل نہیں لکھی گئی، باوجود اس کے کہ اس میں بہت سے استعارات ہیں، بہت ساری تشبیہات ہیں، بہت سارے اشارے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جن کو میٹافرز کہا جاتا ہے، وہ موجود ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی اس کو انگریزی زبان میں پڑھے گا، جس میں اصل میں الف شفق نے لکھا تھا، کیونکہ وہ برطانوی شہری ہے اور ترک نژاد ہے، لیکن برطانیہ تو اس کی ایک طرح سے اصل زبان انگریزی ہے، تو انگریزی زبان میں جس زبان میں جو چیز لکھی جاتی ہے نا، اس کا بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے جو مثنوی مانوی کو حقیقی طور پہ فارسی زبان میں پڑھتے ہیں، وہ سب حضرات ہمیشہ ہی ان کا یہ کہنا ہے، ان کی تشریح یہی ہے کہ اردو زبان یا کسی بھی عربی یا انگریزی کسی زبان میں جو مرضی ترجمہ ہو جائے، جو اصل فارسی کا جو کلام ہے وہ اس کا نعم البدل نہیں۔ اور جنہوں نے علامہ اقبال کی شاعری فارسی کی، جن کو پڑھ کی اور اس کو سمجھ رکھا ہے، وہ یہی ان کا کہنا ہے کہ ان کو اردو کلام سے وہ بہت اعلیٰ اور برتر اور کسی اور درجہ میں فائز ہے۔ تو یہ باطنیت کا تعلق، روحانیت کا تعلق، اور اللہ تعالیٰ سے عشق اور اس کا قرب حاصل کرنے کی جستجو انسان میں ازل سے موجود ہے، اور انبیاء کرام تو تھے ہی معصوم، وہ تو اللہ کے محبوب تھے، تو یہ عام انسان کے اندر بھی خواہش جاگتی ہے، اور اسی ڈیوائن لو کو، اسی عشق حقیقی کو بہت خوبصورتی سے اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ یقینی طور پہ یہ موجودہ دور کا ایک شاہکار ہے، تصنیف ہے، جو کہ صرف ایک تصنیف نہیں ہے، اصل میں بہت ساری غور سے دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولانا رومی اور حضرت شمس تبریزی کی تعلیمات کا بھی ایک دوبارہ جائزہ ہے، اور اس کو دنیا کے سامنے نئے طریقے سے، خوشگوار طریقے سے ایک کہانی کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ میں کہیں نہ کہیں اس میں تبلیغ ہے، یقینی طور پہ تبلیغ ہے اسلام کی، صحیح والے اسلام، جو دین کی، اسلام کی روح ہے، اس کی جو تعلیمات ہے، شریعت کی بھی، طریقت کی بھی، روحانیت کی، اور لیکن وہ روحانیت جو دین کے مطابق ہو، جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ اس کو ضرور پڑھیے، اور اپنے بچوں کو بھی ضرور اس کو پڑھنے کو دیجیے۔ ایک بہت خوبصورت تصنیف ہے، اور الف شفق کو یقینی طور پہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اور ہمارے یہاں کے بہت سے بڑے بڑے نامور ہمارے دانشور گزرے ہیں، ادیب گزرے ہیں، قدرت اللہ شہاب، جنہوں نے شہاد نامہ میں بہت ساری روحانیت کی باتیں کی، ممتاز مفتی، انہوں نے الکھ نگری میں بہت سارا کچھ کہہ دیا، تلاش میں کہہ دیا، بانو قدسیہ صاحبہ نے راجہ گدھ اور بہت سے ڈراموں میں اور بہت سی کتابوں میں باتیں کر دیں، اور جو کہ بہت کمال اور بہت اعلیٰ پائے کی روحانی باتیں تھیں، اور باطنی، اور کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب نے زاویہ اور من چلے کا سودان کا ڈرامہ، اور ان کی بہت سی اور کتابیں ہیں، تو ہمیں ان سب سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ایک ہی لڑی ہے، روحانیت کی لڑی ایک ہی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہو، اس کو سمجھنا ہو، اس منزل کی طرف جو جانے کا جو طالب ہو، ان کو ان سارے ادیبوں، ان شاعروں کی رستے سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس میں بہت خوبصورت چڑھائیاں ہی چڑھائیاں ہیں، اوپر ہی اوپر جانے کا سفر ہے، اگر سمجھنے والا ہو۔ دل، قلب، روح خود بخود کھلتے ہیں، کشادہ ہوتے ہیں، جب انسان واقعی جذبے کے ساتھ ان کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اپنے دل، دماغ اور روح میں سموتا ہے، تو وہ اس کے عمل اور کردار میں بھی واضح ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو سے ملیں گے۔ بات پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور دوسروں کو ضرور یہ کتاب پڑھنے کے لیے کہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔